دوستو دنیا میں تقریباً ہر جاندار چیز نارمل ہی پیدا ہوتی ہے۔ کچھ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں اور کچھ زندہ رہتے ہیں، لیکن دوستو دنیا میں ایک جانور ایسا بھی ہے جس کے بچے پیدا ہونے کے 1 ہفتے تک دیکھ نہیں سکتے۔ جی ہاں، اس جانور کے بچے 1 ہفتے تک اندھے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ سائنس بھی ابھی تک اس کا جواب تلاش نہیں کر سکی۔ تو چلیے اس جانور کی کچھ خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ میرا نام ہے حارث علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیری انفارمیٹو ٹی وی۔ وہ جانور ہے شیر۔ شیر کا شمار دنیا کے خطرناک ترین جانوروں میں کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک تحقیق کے نتائج میں شیر ہی کو سب سے پسندیدہ حیوان بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس طاقتور جانور کی کچھ خصوصیات ایسی بھی ہیں جن سے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت ناواقف ہے۔ آپ کی دلچسپی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت یہ خصوصیات پیش کر رہا ہوں۔ نر شیروں کی ایک خوبی حیران کن ہے۔ جب شکار کے گرد کئی شیر جمع ہو جائیں تو نر ایک طرف ہٹ کر ماداؤں اور بچوں کو پہلے کھانے کا موقع دیتے ہیں، جبکہ کئی خود غرض انسانوں کے مانند ببر شیر پہلے اپنی پیٹ پوجا کرتے پھر بچوں اور شیرنیوں کو شکار تک آنے دیتے ہیں۔ شیر گھات لگا کر شکار پہ حملہ کرنا پسند کرتا ہے، اسی لیے حملے سے قبل انجان انسان شیر کو دیکھ لے تو عموماً وہ رفو چکر ہو جاتا ہے اور دھاوا نہیں بولتا۔ بھارت کے جن علاقوں میں شیر بستے ہیں وہاں آج بھی رواج ہے کہ دیہاتی سر کے پیچھے شیر کے چہرے کا ماسک پہنتے ہیں تاکہ شیر پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ ببر شیر اور لکڑ بگے ایک ہی ماحولیاتی جگہ میں رہتے ہیں، یعنی وہ ایک ہی علاقے میں رہنے کے سبب ایک ہی شکار حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ تحقیق کرنے سے پتہ چلا ہے کہ 58% شکار میں ان دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ شیر بالعموم لکڑ بگوں کو اس وقت تک نظر انداز کرتے ہیں جب تک وہ انہیں جانی نقصان یا تنگ نہ کرے، جبکہ لکڑ بگے شیروں کی موجودگی پر رد عمل دکھاتے ہیں، بھلے ہی خوراک کا جھگڑا ہو یا نہ ہو۔ ببر شیر اکثر لکڑ بگوں سے ان کا شکار ہتھیا لیتے ہیں۔ اسی طرح لکڑ بگوں کو اپنے شکار کرنے کی تعداد بڑھانی پڑتی ہے۔ اس کے برعکس بوٹسوانا کوبی قومی پارک میں لکڑ بگے شیروں کی طاقت کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہاں لکڑ بگے اپنی خوراک کا 63% ببر شیروں کی خوراک سے چراتے ہیں۔ ایسے موقع پر لکڑ بگے ببر شیروں سے 30 تا 100 میٹر کے فاصلے پر ببر شیر کو شکار کے ختم کرنے تک دیکھتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، لیکن وہ ہوشیاری سے اس دعوت میں بھی حصہ نکال لیتے ہیں اور بعض اوقات وہ شیروں کو بھی شکار سے بھگا دیتے ہیں۔ شیرنی کے بچے پیدا ہونے کے بعد 1 ہفتے تک اندھے رہتے ہیں۔ اسی عرصہ میں تقریباً آدھے بچے کسی نہ کسی حادثے کا نشانہ بن کر چل بستے ہیں۔ شیر بلی کی طرح کھرکھرا نہیں سکتا۔ سکون یا خوشی ظاہر کرنے کے لیے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، چونکہ آنکھیں بند کر لینے کا مطلب خود کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑنا ہے۔ یوں شیر دکھاتا ہے کہ اسے آپ سے کوئی خطرہ نہیں اور وہ محفوظ پرسکون ہے۔ شیر آنکھ کی گول پتلی رکھتے ہیں، جبکہ گھریلو بلیوں کی پتلی لمبوتری ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بلی عموماً رات کو شکار کرتی ہے، جبکہ شیر صبح شام کو دھاوا بولتے ہیں۔ بلی کے برعکس شیر رات کو صاف طرح نہیں دیکھ سکتے، تب بھی ان کی نظر انسان سے 6 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ہر شیر اپنے مخصوص جنگلی علاقے یا ریاست میں رہتا ہے۔ اس ریاست کی سرحدیں درخت کھرچنے یا نیز جگہ جگہ پیشاب کرنے سے متعین کی جاتی ہے۔ ببر شیر کی طرح شیر بھی دوڑتے ہیں، تاہم ببر شیر کے برعکس شیر جانور دیکھ کر نہیں دوڑتا، یوں وہ دور دراز موجود شیروں سے رابطہ کرتا ہے۔ انسان کے نشانات انگشت کی طرح ہر شیر کے بدن پر پٹیوں کا ڈیزائن بھی انفرادی اور انوکھا ہوتا ہے۔ شیر کے ماتھے پہ دھاریوں کا نشان چینی زبان میں بادشاہ کے لیے مخصوص لفظ سے بہت ملتا جلتا ہے، اسی لیے چین میں تاریخی اور ثقافتی طور پہ شیر کو شاہی جانور کی حیثیت حاصل ہے۔ بلیوں کی مانند شیر بھی جلد پہ پٹیاں رکھتی ہیں، لہٰذا ان کے سارے بال جھڑ جائیں تب بھی پٹیاں نظر آتی ہیں۔ شیر مختصر فاصلے تک 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے، نیز شیر 20 فٹ طویل چھلانگ لگانے پہ بھی قادر ہے۔ شکار پھانسنے کے لیے قدرت نے شیر کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ مختلف جانوروں کی بولیاں بول سکتا ہے۔ شیر کے پنجے کا بھرپور وار اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ریچھ کی کمر پہ پڑے تو اسے توڑ ڈالتا ہے۔ شیر کے لعاب دہن میں جراثیم کش مادے پائے جاتے ہیں، اس لیے وہ کبھی زخمی ہو جائے تو زخم چاٹتا رہتا ہے تاکہ اسے جراثیم سے پاک کر سکے۔ بلیوں میں ببر شیر کی داڑھی اور گردن کے بال سب سے نمایاں خصوصیت ہیں۔
بہت کم حالات میں ببر شیرنی کے بھی بال ایسے ہو سکتے ہیں۔ ان بالوں کا ہونا یا نہ ہونا، رنگت اور اس کا سائز، سب جینیاتی خصوصیات، جنسی بالیدگی، آب و ہوا، نر ہارمونز پر منحصر ہوتے ہیں۔ جتنی بڑی داڑھی اور سر کے بال ہوں گے اتنا ہی ببر شیر صحت مند ہوگا۔ ببر شیرنیاں بھی جنسی تعلقات میں انہیں ببر شیروں کو ترجیح دیتی ہیں جن کے بال گھنے اور گہرے ہوتے ہیں۔ تنزانیہ میں ہونے والی تحقیق سے پتہ چلا کہ ان بالوں کی لمبائی ہی نر ببر شیروں کی آپس میں لڑائی کا سبب بنتی ہے۔ جتنے گہرے یہ بال ہوں گے اتنے ہی ان کی تولیدی نظام زیادہ عرصے کارآمد رہتا ہے، نیز ان کے بچوں کے بچنے کے بھی امکان زیادہ رہتے ہیں۔ لیکن ان بالوں کی وجہ سے انہیں گرمیوں کے ایام بہت سخت گزارنا پڑتے ہیں۔ کبھی اس بات پر یقین کرتے تھے کہ گردن کے گرد بالوں کے سائز اور ظاہری صورت کی بنیاد پر ذیلی انواع کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ ظاہری صورت کی بنیاد پر ببر شیروں اور کیپ ببر شیروں کے ذیلی انواع کو بھی پہچانا گیا۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ درجہ حرارت کا فرق ان بالوں کی جسامت اور رنگ میں فرق کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ مثلاً یورپی اور امریکی چڑیا گھروں میں بالوں کے گھنے ہونے کی وجہ وہاں کا ٹھنڈا موسم ہو سکتا ہے، لہٰذا ان بالوں کی بنیاد پر کی گئی انواع کی درجہ بندی غلط اور غیر مستند قرار دی جاتی ہے۔ بہرحال ایشیائی شیروں کے انواع کے بالوں کا بکھرے ہوئے ہونا انہیں افریقی شیروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اکثر ببر شیرنیاں 4 سال کی عمر میں تولید کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اور یہ سال میں کسی مخصوص وقت میں مباشرت نہیں کرتے۔ دوسرے بلیوں کے عضو تناسل کی طرح ان کے اعلیٰ تولید میں بھی سخت کانٹے سے ہوتے ہیں جو پیچھے کی جانب مڑے ہوتے ہیں۔ مباشرت کے دوران میں اعلیٰ تولید واپس نکلتے ہوئے یہ کانٹے سے مادہ کے رحم کی دیواروں کے رگڑ کھاتے ہیں اور یہ حمل کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایک ببر شیرنی اپنے بیضے بننے کے ایام میں 1 سے زائد شیروں سے ملاپ کر سکتی ہے۔ ان میں حمل کا دورانیہ 110 دن تک ہوتا ہے اور ببر شیرنی 1 سے 4 بچے دیتی ہے۔ وہ یہ بچے کسی غار، کھوہ یا جھاڑیوں میں اپنے حرم سے باہر دیتی ہے اور یہ ببر شیرنی اپنے بچوں کو تنہا چھوڑ کر شکار میں بھی برابر حصہ لیتی ہے۔ نومولود بچہ پیدائش کے وقت بے یار و مددگار ہوتا ہے۔ یہ اس وقت نابینا ہوتا ہے اور پیدائش کے 1 ہفتے تک اس کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ اس کا وزن اس وقت 1 یا 2 کلو کا ہوتا ہے اور 1-2 دن میں یہ رینگنا سیکھ لیتا ہے، جبکہ 3 ہفتوں میں چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے۔ ببر شیرنیاں اپنے بچوں کو پیدائش کے 1 مہینے تک مختلف مقامات میں منتقل کرتی رہتی ہیں تاکہ انہیں دوسرے شکاریوں سے بچایا جا سکے۔ عموماً ایک ماں یا اس کا بچہ 6 سے 8 ہفتوں تک حرم میں نہیں آتا، لیکن بعض اوقات اس میں بھی قبل یہ حرم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جب دوسری ببر شیرنیاں بھی بچے دیتی ہیں، مثال کے طور پر حرم کی ببر شیرنیاں اپنی تولید چکر کو ایک وقت میں شروع کیا کرتی ہیں تاکہ وہ مل کر ان بچوں کی پرورش کر سکیں۔ پھر یہ بچے حرم کی تمام شیرنیوں کا دودھ پی سکتے ہیں۔ تولیدی ایام کو ایک ہی وقت میں شروع کرنے سے تمام بچے ایک ساتھ ہی بڑے ہوتے ہیں۔ یوں ان کے بچے کا زیادہ امکان رہتا ہے، جو اس کی دوسری افادیت ہے۔ اگر کسی ببر شیرنی کے بچے جنم دینے کے کچھ مادہ بعد ایک اور ببر شیرنی بچے جنم دیتی ہے تو پہلی ببر شیرنی کے بچے زیادہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ بعد میں پیدا ہونے والے چھوٹے بچوں کی نسبت زیادہ خوراک کسب کرتے ہیں۔ یوں بعد والے بہت چھوٹے بچے بھوک سے مر جاتے ہیں۔ بھوک کے علاوہ ان چھوٹے بچوں کی زندگی کو لکڑ بگے، لومڑیوں، سانپوں، تیندوں اور کابوں سے بھی خطرہ رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر جنگلی بھینسوں کو بھی ان نوزائیدہ بچوں کی بو کسی جھاڑی سے آئے تو وہ وہاں ببر شیرنی کے آنے سے قبل زبردست بھگدڑ مچا کر ان بچوں کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیز اگر کوئی غیر ببر شیر حرم میں داخل ہو کر پہلے سے موجود ببر شیر کو ہلاک کر کے اس حرم پر قبضہ جماتا ہے تو وہ بھی ان بچوں کو ہلاک کر دیتا ہے، کیونکہ بچوں کو ہلاک کر کے مادائیں اپنی زرخیزی دوبارہ نہیں لا سکتی اور نہ ہی وہ نئے ببر شیر کی جانب رغبت دکھاتی ہیں۔ بہرحال تمام نومولود بچوں میں سے محض 20% ہی 2 سال کی عمر تک پہنچ پاتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ہیری انفارمیٹیو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔